مجھے اللہ کا نہیں پتا. میں اگر اب مجھے کوئی کہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو میں کہوں گا کہ کس کی عبادت کروں, کون ہے اللہ؟ چلو ہم فیملی سسٹم سے اللہ کا عقیدہ اپنے دلوں میں بٹھا چکے, بائی برتھ مسلم ہو گئے, اوکے فائن, مان لیا اس چیز کو, ٹھیک ہے. لیکن آج بھی جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو کیا یہ بات دل پہ اثر کرتی ہے؟ کیا تم کرتے ہو اللہ کی عبادت؟ نہیں کرتے, میں نہیں کرتا, منہ موڑ لیتے ہیں. تو ایکچولی میں یہ کیا ہے کہ لوگوں کی باتیں لوگوں کو سمجھانا. جس طرح نبی لوگوں کو سمجھاتے تھے نا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ, تو آگے سے کہتے تھے ہمیں نہیں بات سمجھ میں آ رہی. نوح علیہ السلام جب لوگوں کے پاس جاتے تھے نا کلمہ لے کر کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو, ایک اللہ کو مان لو اور اپنی باقی کچھ بچی کچی زندگی جو ہے اسی کے حوالے کر دو, اسی کو راضی کرنے کے لیے اپنی ایفرٹ پٹ کرو. تو پتہ ہے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی چادریں کندھوں سے ہٹا کر نا اپنے اوپر ڈال دیتے تھے تاکہ نوح علیہ السلام ان کے پاس ہی نہ آئے اور کوئی اللہ کی باتیں ہم سنیں ہی نہ. اور بہت سارے لوگ تو اتنے ایسے بھی ظالم تھے کہ یہ تو ہمارے نبی کے دور میں بھی ہوا. ہمارے نبی خود بھی جب کسی کے پاس چل کر جاتے تھے نا تو وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے, نظر انداز کرتے تھے, اگنور کرتے تھے. اور یہ اگنور کرنا, یہ نظر انداز کرنا, یہ کانوں میں انگلیاں دے دینا, یہ محمد کو یہ کہنا کہ ہٹو 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 میں نے تمہاری بات نہیں سننی, ایکچولی میں کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ کہ ہم نہیں کر سکتے اللہ کی عبادت, ہم نہیں چھوڑ سکتے حرام, ہم نہیں کر سکتے حلال, ہم نہیں کر سکتے شریعت والی زندگی پر اپلائی, میں نہیں کر سکتا فالو اسلام پر, اس لیے مجھے رہنے دو ناچنے میں, گانے میں, زنا کرنے دو مجھے, شراب پینے دو مجھے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ہم بھی بیسیکلی اگر صرف اللہ کو یہ کہہ رہے نا کہ لا الہ الا اللہ, اور ہم کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ, یاد رکھیں جب تک یہ اثر نہیں کرے گا نا دل پر تو صرف محض الفاظ ہی ہیں. جس طرح یہ میری باتیں عام سی باتیں ہیں, اسی طرح قرآن کے سارے الفاظ آپ کی نظروں میں, میری نظروں میں, ہمارے گھر والوں کی نظروں میں صرف الفاظ ہیں, صرف الفاظ. جب تک الفاظ کی گہرائیاں سمجھ نہ آ جائیں, جب تک الفاظ ہدایت بن کر ہمارے دلوں پر نہ لگ جائیں, تب تک قرآن جیسی کتاب بھی ہماری زندگیوں کو نہیں بدل سکتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا کہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن ہے ہدایت والی کتاب, قرآن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پڑھے گا وہ ہدایت کو پہنچ جائے گا, کہ جو پڑھے گا اسے اپنی زندگی سمجھ آ جائے گی, مسئلوں سے نکل آئے گا, کنفیوژن سے نکل آئے گا. 100 راستوں سے اللہ اسے کٹا کر ایک راستہ, ہدایت والا راستہ اسے دے دیں گے, لیکن اس کی ایک شرط ہے, ھدی للمتقین. اسے پہلے تقوی اختیار کرنا ہوگا, کیونکہ قرآن سے ہدایت وہی انسان حاصل کرے گا, قرآن اسی لوگوں کی زندگیوں کو بدلے گا جس کے دل میں ڈر ہوگا. کس کا؟ خاندان کا نہیں, گرل فرینڈ چھوڑ جائے گی, بوائے فرینڈ چھوڑ جائے گا, اس بات کا نہیں, گھر سے نکل جاؤں گا, جاب ختم ہو جائے گی, بچے مر جائیں گے, بھوک برداشت کرنی پڑے گی, وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں کا ڈر نہیں بھائی, جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, اور جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے کہ صحابہ, حکم آتا تھا فوراً سے, سوچتے بھی نہیں تھے, ایمان لیول تھا. اور یہ اچھا چلو ہم کہتے ہیں نا کہ صحابہ تو ہمارے ایمان لیول سے بہت, مطلب وہ تو بہت اعلیٰ شخصیات ہیں, اوکے فائن, لیکن وہی اعلیٰ شخصیات, ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ تم ہمیشہ کمزور نہ رہو, اسی لیے انہوں نے اپنی زندگیوں میں ایسے کام کیے اور تم تک پہنچائے تاکہ تم بھی یہ کام کرو اور ان کی نسبت لے جاؤ. تم اگر اس بات کے پیچھے چھپ رہے ہو نا کہ صحابہ کی ایمان بہت بڑے ہیں اور اس وجہ سے تم ان کو کاپی نہیں کر پا رہے, تو یہ تمہاری مسٹیک ہے, یہ تمہاری کمزوری ہے, اور شیطان تمہیں دلاسے دے رہا ہے کہ نہیں نہیں وہ تو بڑے ایمان والے تھے, کوئی شک نہیں. لیکن انہی ایمان والوں کی یہ خواہش تھی کہ تم کمزور نہ رہو, انہی ایمان والوں کی یہ خواہش تھی کہ تم اللہ سے غافل نہ رہو, انہی ایمان والوں نے اپنی گردنیں اسی لیے کٹوائی تھی تاکہ تم تک دین پہنچ جائے اور تم اس دین کی حفاظت کرو اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ. کیا کر رہے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو تم؟ تو لوگوں کے گائے ہوئے گانوں کو اپنی زبانوں پہ سجاتے ہو اور لوگوں تک پہنچاتے ہو, جنہوں نے نہیں سنا ہوتا تم انہیں پہنچا دیتے ہو, واٹس ایپ سٹوریاں لگا کے اپنی فیملیز تک پہنچا دیتے ہو. تم تو یہ کام کر رہے ہو نا. ہمارے صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تھا الحمدللہ. ہمارے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ سنتے تھے
اسی کو دین سمجھتے تھے اور دین کو ذمہ داری سمجھ کر اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچا دیتے تھے، اور آنے والی نسلوں کو یہ بتا دیتے تھے کہ یہ باتیں اپنے تک محدود نہ رکھنا، آگے تک پہنچانا۔ تمہاری یہ سکلز پتہ ہے کہاں یوز ہو رہی ہیں؟ گانے لوگوں تک پہنچانے میں، اور ماڈلز کو شیئر کرنے میں، میمز بنانے میں، پھر میمز کو 1-2 ملین ویورز تک پہنچانے میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایبلٹیز تو ہے تمہارے اندر، سکلز تو ہے تمہارے اندر، اور یہ سکلز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے بدولت ہے، لیکن یہ سکلز کو جہاں تم استعمال کر رہے ہو نا، یہ صرف اور صرف قرآن سے غفلت ہے۔ تو کبھی بھی زندگی نہیں بدل سکی تھی ہماری، نہ میری نہ آپ کی، یقین کریں۔ اوکے، اینی ہاؤ کیا بات ہو رہی تھی کہ قرآن جیسی کتاب سے بھی اگر ہم اللہ کو نہ ڈھونڈ سکے، قرآن کے ہوتے ہوئے اگر اللہ رب العزت کو ہم نہ پہچان سکے، اللہ کی قسم خسارے میں چلے جائیں گے، خسارے میں چلے جائیں گے۔ اگر تم نے 10 سال کی ایجوکیشن میں 200 کتابیں پڑھ لی نا، تو تم باقی بچے کچے 10 سالوں میں یہ ایک کتاب ہی پڑھ سکتے ہو۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے سمجھ نہیں آتا، آئی ایم سوری، یہ بہانہ ہے، بہانہ ہے، اپنی کمزوریوں کے پیچھے خود کو چھپانا، بس۔ یاد رکھنا، منہ چھپانے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ چور کہلاتے ہیں، کمظرف کہلاتے ہیں، جو اپنی غلطیوں کو مان کر تسلیم کر کے ان غلطیوں کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں، یا لوگوں کے سامنے آ کے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں بہادر لوگ۔ اور مسلمان بہادر ہوتا ہے، مومن بہادر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نظروں کا خاص خیال رکھ رہا ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگوں کی نظروں میں گر جاؤں گا، لوگ ذلیل کر دیں گے، یہ کام کروں گا تو لوگ کیا سوچیں گے، وغیرہ وغیرہ، جس طرح آج کل ہمارا یہ فیملی سسٹم، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کی نظروں کی پرواہ کرتے ہیں کہ یار یہ کام جس کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے، جس کے مجھے بینیفٹس بتائے جا رہے ہیں، جس کے مجھے سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بینیفٹ بھی ہے، اس میں عزت بھی ہے، اس میں شہرت بھی ہے، اوکے، میں اونچائیوں تک بھی پہنچ جاؤں گا، لیکن یار یہ کام مجھے میرے اللہ کی نظروں میں گرا دے گا۔ تو انسان اپنی ساری نفس کی خواہشوں پہ قدم رکھتا ہے، ساری نفس کی خواہشوں کو مٹا دیتا ہے، سارے فائدے کو سائڈ پہ کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کا احساس کرتا ہے، اس سے شرم کرتا ہے، اور اس کے حکم کو پریورٹی دیتا ہے، اور وہی کرتا ہے جس کا اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا ہوتا ہے، اور اس کام سے بچ جاتا ہے جس کام سے اللہ کی نظروں میں اسے گرنے کا خطرہ ہو۔ یہ ہوتا ہے مومن، اور یہ صفات تم نے اپنے اندر بنانی ہے، اسی لیے تمہیں یہ 50-60 سال کی زندگی دی گئی ہے۔ ناچ لینا جنت میں جا کر، گا لینا جنت میں جا کر، کوئی پابندی نہیں ہے وہاں پر، کھا لینا، خوب مزے اڑا لینا، لمبی لمبی نیند کے مزے لے لینا جنت میں۔ یہاں تم بے سکون رہو گے، یہاں ہمیشہ تم سٹرگل کرو گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں میں اسی انسان کے لیے ہدایت کے راستوں کی رہنمائی کروں گا، ہدایت کے راستے کھولوں گا، مشکلیں آسان کروں گا، پریشانیوں سے نکالوں گا، گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کے راستوں پر ڈالوں گا، اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاؤں گا۔ میرے دل میں جو اس کی میرے خلاف کنفیوژنز ہے، بغاوت ہے، غفلت ہے، ایسے شخص کو میں ان ساری چیزوں سے آزادی دے دوں گا جو مجاہدہ کرے گا، سٹرگل کرے گا اللہ کے لیے، اپنے جسم کو تھکائے گا، اپنے نفس کے خلاف چلے گا۔ دیکھو نا، انسان جب نفس کے خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہے نا، تو اندر سے ایک درد ہوتا ہے انسان کے جسم کو، اور خواہشیں نا، جب انسان اپنی آنکھوں سے اپنی وہ خواہشیں جن کو وہ پورا کر سکتا ہے لیکن ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہے نا، تو نفس پر جا کے چوٹ لگتی ہے۔ یہی چوٹیں اللہ کو پسند ہے، یہی کوشش اللہ کو پسند ہے، یہی سٹرگل اللہ کو پسند ہے۔ اور پھر انسان جب اس لیول پر خود کو لے آتا ہے کہ جان بھی اللہ کے لیے دینے کو تیار ہو جائے، مال بھی اللہ کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، عبادات بھی کرنے میں اپنی جان لگا دے، نہیں دل کر رہا پھر بھی پڑھ رہا ہے، دل کر رہا ہے پھر بھی پڑھ رہا ہے، مشکل ہے پھر بھی پڑھ رہا ہے، آسان ہے پھر بھی پڑھ رہا ہے، کسی چیز، کسی فیلنگز کی پرواہ نہیں کرتا، کسی سچویشن کی پرواہ نہیں کرتا، عبادتیں بھی کر رہا ہے، تو اللہ جب ایسی سٹرگل دیکھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے انسان کو تھام لیتے ہیں، خود ہی اس کی مشکلات آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، اس کے مائنڈ سیٹ کو بڑا کر دیتے ہیں۔ اوکے، اینی ہاؤ، تو یہ چیز ہے یار، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ دیکھو میری بات سنو، اگر تم انڈیا اور پاکستان سے ہو نا، تو اپنے ملک کے حالات دیکھ لو،
ایک بڑی مثال، اچھی مثال سمجھانے والا ہوں تاکہ تم لوگوں کے سارے سہارے ٹوٹ جائیں، تاکہ تم لوگ بالکل نا امید ہو جاؤ. جن لوگوں پہ تمہیں ٹرسٹ ہے نا کہ یہ میرے برے وقت میں کام آئیں گے، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے یہ ارادے ابھی سے خاک ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے کام نہیں آنا. آج بھی میرا دوست مجھے یہ گلا شکوہ کر رہا تھا کہ یار میرا ایک دوست تھا، بیسٹ فرینڈ تھا، میں نے اس کے لیے 20 سال ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، جب مجھے اس کی ضرورت پڑی تو وہ آگے سے کہتا ہے نہیں یار میں تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتا. میں نے کہا تو ایسے ہی ہوتا ہے. کہتے پھر شرم آ رہی تھی ان 20 سالوں پر جو میں نے اس کے لیے کیا. میں نے کہا ایسے ہی ہوتا ہے. اینی ہاؤ، اچھا اگر تم انڈیا اور پاکستان سے ہو نا، یا کسی بھی ایسے ملک سے ہو جہاں پر فائنینشلی حالات لوگوں کے بہت خراب ہے اور پولیٹیکل افیئرز بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، اوکے، لوگوں کو ان کے رائٹس بھی نہیں مل رہے اور ہر طرف سے وہ لوگ بیچارے کچلے جا رہے ہیں، غریب سے تر ہوتا جا رہا ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریبوں کے پیسے سے امیر بن رہا ہے. اینی ہاؤ، تو دیکھو تم ذرا ایک چیز نوٹ کرو کہ اگر تم انڈیا اور پاکستان سے ہو تو تمہارے پولیٹیکل افیئر بھی تباہ ہو گئے، تمہاری زمینوں پر قبضے لگ گئے، تم مقروض بھی ہو، تمہارے پاس اتھارٹی بھی نہیں ہے، اپنے حق کے لیے آواز بھی بلند نہیں کر سکتے، بے گناہوں کو جیل ہوتی ہے، گنہگار دھن دھنائے پھرتے ہیں، پولیس کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہی الا ماشاء اللہ جو رحم دل ہوتے ہیں آ جاتے ہیں کام. اور اس کے علاوہ تمہارے گھر کے لوگوں کو دیکھ لو، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، یعنی کہ ہر طرف سے اگر تم سوچو نا تو تمہاری زندگی ڈسٹرب ہے، ہر طرف سے تم کمزور ہو، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو خاندان کو بدل دوں نہیں بدل پا رہے، اگر تم چاہتے ہو گھر والوں کو بدل لوں نہیں بدل پا رہے. گھر والوں کی ڈیمانڈز ہی ایسی ہے جو تمہارے بس سے باہر ہے. کسی کے گھر والے فورس کرتے ہیں کہ بیٹا زیادہ کماؤ، وہ بیچارہ زیادہ نہیں کما پاتا جس سے اس کو عزت نہیں ملتی. کسی کی بیوی اسے یہ کہتی ہے کہ میری یہ ضرورت ہے وہ ضرورت ہے فلاں، وہ بیچارہ نہیں ضرورت پوری کر پا رہا جس کی وجہ سے اسٹریس میں چلا جاتا ہے. اینی ہاؤ، تو یہ گھریلو مسئلے، یہ ملکی مسئلے، نہ ہم ملکی سطح پہ کوئی آواز اٹھا سکتے ہیں، ہمارے سینوں کے جذبات بھڑکتے ہیں اور سینوں میں ہی جا کے ضائع ہو جاتے ہیں، ہمارے ایمان کے شعلے بھڑکتے ہیں اور جا کے پھر بجھ جاتے ہیں. یعنی کہ ہماری ساری ایبلٹیز، نہ ایجوکیٹڈ لوگوں کو جابز مل رہی ہیں، ٹھیک ہے، سارے سفارشی وغیرہ، مطلب کہ ہر طرف سے دنیا تباہ ہے کہ نہیں ہے. تمہیں آج تک دنیا کی تباہی اس لیے نہیں دکھائی دی کیونکہ تم جو سوچتے ہو نا، اور جن دو چار خواہشیں تم نے پال رکھی ہوتی ہیں اور اندر کا جانور یعنی جو نفس تمہیں ایڈوائزز دے رہا ہوتا ہے، تمہاری سم ٹائم وہ پوری ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے تمہیں خوش ہو، تم سیٹسفائیڈ ہو. اینی ہاؤ، تم جتنے بھی سیٹسفائیڈ ہو جاؤ نا تم تباہ ہو. ایکچولی میں تمہارا ملک تباہ ہے تو تم کیا سیٹسفائیڈ ہو، تمہارا خاندان تباہ ہے تم کیا سیٹسفائیڈ ہو. تو یہ نہیں، نہ ملک والے ساتھ رہے، نہ گھر والے ساتھ رہے، نہ دوست ساتھ رہے، نہ ہماری کوئی ویلیو ہے، نہ ایجوکیشن ساتھ دے رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا. ایک اللہ کا تعلق ہے بس، جس پہ تمہیں ڈاؤٹ نہیں ہے. سوچو، باقی تو ہر چیز پہ تمہیں ڈاؤٹ ہے. ایک اللہ کا تعلق ہے کہ جو تمہیں آج تک سٹیبل کر کے رکھا ہوا ہے، جس نے آج تک تجھے امید دلا کے رکھی ہوئی ہے. تم بہت کم جاتے ہو اللہ کے پاس، میں بہت کم جاتا ہوں اللہ کے پاس، اور جب بھی جاتا ہوں یا آپ لوگ بھی جب جاتے ہیں تو اپنی ضرورتیں لے کر جاتے ہو، اللہ کی یاد میں اللہ کے پاس نہیں جاتے. گناہوں کی معافی کی تڑپ لے کے اللہ کے پاس بہت کم جایا جاتا ہے. لیکن جب بھی ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں، باوجود کہ ہم گنہگار ہوتے ہیں، باوجود کہ ہم نے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہوتے ہیں، لیکن امید ہوتی ہے کہ اللہ ہماری سنتا ہے. تو یار اس دنیا کی سب سے بڑی پرابلم حل ہو سکتی ہے اگر وہ یہ ساری سچویشنز کو سامنے رکھے اور یہ فیصلہ کر لے کہ یار کوئی ہمارا نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو اللہ کی محبت کے جذبے کیوں نہیں پیدا ہو سکتے دلوں میں جب تمہارا اس دنیا میں کوئی رہا ہی نہیں سوائے اللہ کے. اگر تھوڑا سا غور کرو، تمہیں سارے رشتے دھندلے نظر آئیں گے. یقین کریں، کوئی ٹونٹ کر رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی الزام لگا رہا ہے، کوئی تعریف کر رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی لڑنے کے پلاننگز میں ہے، کوئی نقصان پہنچانے کے پلاننگز میں ہے. ایک اللہ ہے جو تمہیں صرف تمہارے لیے چاہتا ہے. ایک اللہ ہے جو تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. ایک اللہ ہے جو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مدد مانگو میں مدد کروں گا. ایک اللہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھ سے سوال کرو میں سوال پورا کروں گا. ایک اللہ ہے جو کہتا ہے تم اپنی زندگی میرے پاس لے آؤ، میں اس کی حفاظت کرنے کو تیار ہوں.